یہ قصہ ہے ایک ایسے باپ کا جس نے اپنی ساری جوانی دو بیٹوں کی پرورش میں لگا دی، جن کے لیے اس نے اپنا کاروبار چھوڑا، خواب باندھے، شادیاں کروائیں، مگر بڑھاپے میں اسی کے سامنے ایک بیٹے نے اس پر چوری کا الزام لگا دیا اور دوسرے بیٹے نے خود پر لگے الزامات کے جواب میں صرف خاموشی دی، لیکن وہ خاموشی کسی چیخ سے کم نہ تھی۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں محبت چھپی ہوئی تھی، ایمانداری آزمائی جا رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں پرانی مٹیالی چھتوں پر پڑتی ہیں۔ بغداد سے دور دریا کے کنارے ایک خاموش دھول سے اٹی بستی میں بوڑھا ایاس صحن میں بیٹھا تسبیح گھما رہا ہے۔ اس کی جھریوں بھری آنکھوں میں سکون بھی ہے اور ماضی کی تھکن بھی۔ گھر کے در و دیوار گویا اس کے خاموش گواہ ہیں، اس کی محنت، اس کے خواب اور اس کی تنہائیاں۔ حسن صحن میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں پانی کا لوٹا، پیشانی پر ہلکی سی پسینہ۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ ایاز کی آنکھوں میں فخر جھلکتا ہے۔ حسن ایک ایسا بیٹا ہے جو باپ کی دعاؤں کا ثمر ہے، دیانت دار، نرم گو اور اپنی ماں کی قبر پر ہر جمعہ حاضری دینے والا۔ وہ دنیا کے شور سے دور اندرونی سکون میں جیتا ہے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے کامل اپنی گردن جھٹکتا ہے۔ وہ حسن سے چھوٹا ہے، مگر مزاج میں تیزی اور چہرے پر بے چینی کے آثار نمایاں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ اور بننے کی خواہش ہے، مگر راستہ دھندلا ہے۔ وہ حسن کو دیکھتا ہے، کچھ دیر ٹھٹکتا ہے، پھر منہ پھیر کر باہر نکل جاتا ہے۔ ایاز کے دل میں ہلکی سی چبھن اٹھتی ہے، کاش یہ بھی اتنا ہی سمجھدار ہوتا۔ رات کو ایاز تنہا بیٹھا، ہاتھ میں پرانی لکڑی کی چوکی پر رکھا چراغ۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کی بیوی کی موت کے بعد یہ گھر اجڑا نہیں، مگر خاموش ضرور ہو گیا۔ وہ زیر لب کہتا ہے، کاش وہ زندہ ہوتی تو آج ان کی شادیاں دیکھتی۔ اگلی صبح ایاز مسجد سے واپسی پر راستے میں رک جاتا ہے، ہاتھ میں تسبیح، دل میں ایک نئی امید۔ شادی کروا دوں، یہ گھر پھر سے جی اٹھے گا۔ وہ بستی کے بزرگوں کو سلام کرتا ہے اور دل ہی دل میں نیت باندھتا ہے۔ اس منظر میں خاموشی میں چھپی ایک نئی روشنی ہے۔ بستی کے آنگن میں چراغ روشن ہیں، رشتہ دار، ہمسائے اور بچے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ حسن اور کامل دونوں سفید لباس میں دلہا بنے بیٹھے ہیں۔ ایاز سب کو دیکھ کر روتے روتے مسکراتا ہے۔ کامل دھواندار قدموں سے صحن میں آتا ہے، چہرہ سرخ، سانسیں تیز۔ ایاز چھپر کے نیچے بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ کامل دھاڑتا ہے، ابا، میں اب مزید حسن کے ساتھ کاروبار نہیں کروں گا، وہ مجھے میرا پورا حصہ نہیں دیتا۔ ایاز چونک جاتا ہے، ہاتھ لرزتے ہیں۔ وہ بیٹے کو تکتا ہے جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہو۔ ایاز حسن کو بلاتا ہے۔ حسن آتا ہے، سادہ لباس میں، پیشانی پر فکر کی لکیر۔ باپ نرمی سے کہتا ہے، بیٹا، میں جانتا ہوں تو دیانت دار ہے، مگر اگر تمہیں منظور ہو تو کاروبار بانٹ لیتے ہیں۔ حسن کی آنکھوں میں نمی تیرتی ہے، دل پکار اٹھتا ہے، کیا میرا سکوت بھی گناہ بن گیا؟ رات کے سناٹے میں حسن چھت پر تنہا بیٹھا ہے۔ آسمان پر تارا چمک رہا ہے۔ وہ اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، بس خاموش دعا مانگتا ہے، میرے ابا سلامت رہیں، میرے بھائی کو عقل عطا ہو۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہتا ہے، مگر وہ پہنچتا نہیں۔ وہ مرد ہے، درد سہنے کے لیے۔ ایاز چارپائی پر بیٹھا ہے، ہاتھوں میں جھولی۔ وہ بڑبڑا رہا ہے، کاش یہ دن نہ دیکھتا، دو بھائی جدا ہو رہے ہیں، جیسے دل کے دو ٹکڑے۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش ہے۔ یہ بوڑھا دل صرف کاروبار نہیں، اپنا مان بڑھتا دیکھ رہا ہے۔ گاؤں کے کچے کمرے میں دونوں بھائی بیٹھے ہیں، سامنے رجسٹر کھلے ہیں، سودا سلف اور حساب کتاب کے کاغذ بکھرے ہیں۔ حسن چپ چاپ رقم لکھتا ہے
اور کامل سخت لہجے میں بولتا ہے، یہ سب میرا حصہ ہے۔ حسن صرف سر ہلا دیتا ہے۔ اس کے دل میں طوفان ہے مگر چہرہ پرسکون۔ ایاز آخری بار دونوں بھائیوں کو دیکھتا ہے، ایک صحن کے اس طرف، دوسرا اس طرف۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، جب تک میں زندہ ہوں مجھے بس اپنا خرچ دے دیا کرو۔ حسن سر جھکاتا ہے، کامل کچھ کہے بغیر اٹھ جاتا ہے۔ ایاز کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، جیسے اس نے کچھ قیمتی کھو دیا ہو۔ حسن ایک دھند بھری صبح میں اپنی چھوٹی سی دکان کھولتا ہے۔ اندر صفائی ہے، سامان قرینے سے رکھا ہے۔ وہ دکان کے باہر جھاڑو لگاتے ہوئے دل ہی دل میں سورت یاسین پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر نہ گھمنڈ ہے، نہ تھکن، بس ایک عجیب سا سکون۔ روزانہ کے معمولات میں چھپی وہ عبادت جو رزق میں برکت ڈالتی ہے۔ کامل ایک بڑے ٹرک سے سامان اترواتا ہے، چیخ چیخ کر مزدوروں کو ہدایات دیتا ہے۔ اس کی دکان بے ترتیبی کا شکار ہے، چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ وہ حساب نہیں رکھتا، نہ وزن تولتا ہے۔ دل میں خیال ہے، بس مال لاؤ، بیچو اور کماؤ۔ مگر اسے خبر نہیں کتنا کچھ ضائع ہو رہا ہے، پیسہ بھی، اعتبار بھی۔ رات کے وقت حسن دکان بند کرنے کے بعد ایک مزدور کے ہاتھ کامل کی دکان کے نقصان کا حساب چیک کرتا ہے۔ وہ اپنی جیب سے چپ چاپ کچھ اشرفیاں نکال کر مزدور کو دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ میرے بھائی کے نام پر ہے، مگر اسے بتانا مت ورنہ اس کا مان ٹوٹ جائے گا۔ حسن کا سکوت دراصل اس کی سب سے بلند آواز ہے۔ ایاز اپنے کمرے کی جالی سے دونوں بیٹوں کو دیکھتا ہے۔ ایک روشنی میں کھڑا محنت کرتا ہے، دوسرا اندھیرے میں خود کو گم کرتا جا رہا ہے۔ ایاز کی زبان بند ہے مگر آنکھوں میں تفسیر لکھی ہے۔ میری تربیت دونوں کو ملی مگر راستے اپنے اپنے چنے گئے۔ کامل دکان پر بیٹھا گاہک کو کہہ رہا ہے، دیکھو حسن کیا جانے کاروبار، میں زیادہ کماتا ہوں، وہ تو بس پرانے طریقوں پر چلتا ہے۔ گاہک خاموش رہتا ہے مگر کامل کی باتیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس پر گرتی ہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ غرور کی جڑیں اندر ہی اندر اسے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ چند مہینے بیت چکے، حسن کی دکان پر رش بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف کامل کا حساب الجھ گیا ہے۔ وہ بار بار رجسٹر بند کر کے ماتھا سہلاتا ہے، پسینہ چہرے پر اور فکر آنکھوں میں۔ قسمت نہیں بلکہ اپنی غفلت اس پر بوجھ ڈالنے لگی ہے۔ رات کا وقت ہے، گھر میں خاموشی طاری ہے۔ ایاز اندھیرے میں آہستہ آہستہ اپنے کمرے سے نکلتا ہے۔ وہ حسن اور کامل کے کمرے میں جاتا ہے، ان کے سرہانوں کے نیچے رکھے بٹوے آہستہ سے نکالتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے، اب اصل چہرے بے نقاب ہوں گے۔ یہ صرف بٹوے نہیں بلکہ کرداروں کے امتحان کی چابی ہیں۔ صبح ہوتے ہی کامل کی چیخ پورے گھر میں گونجتی ہے، میرا بٹوا کہاں گیا؟ وہ بستر الٹتا ہے، کپڑوں کو پھینکتا ہے اور پھر بھرا ہوا غصے میں آ کر حسن کی طرف اشارہ کرتا ہے، تم ہی ہو، تم نے چوری کی ہے۔ ایاز دروازے پر کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حسن پرسکون بیٹھا رہتا ہے، نہ چیخ نہ صفائی، بس اتنا کہتا ہے، شاید میں کہیں رکھنا بھول گیا ہوں، یا اگر کسی نے لیا بھی ہے تو وہ ہمارے ہی گھر کا فرد ہوگا۔ یہ الفاظ نہیں، کردار کی بلندی ہے۔ کامل اب ایاز کی طرف مڑتا ہے، ابا یہ سب آپ دونوں کا کھیل ہے، آپ نے ہی میرے پیسے لیے ہوں گے۔ ایاز کی پلکیں جھپکنا بند کر دیتی ہیں۔ یہ جملہ اس کے دل پر نشتر کی طرح لگتا ہے، میرے ہی بیٹے نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا۔ ایاز گہری سانس لیتا ہے۔ وہ حسن سے کہتا ہے، بیٹا تم بھی تو بٹوا کھو چکے ہو، تم کیوں خاموش ہو؟ حسن نرم لہجے میں جواب دیتا ہے، ابا اگر وہ گیا بھی ہے تو اللہ نے دیا تھا وہی لے گیا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے۔ یہ فرق ہے ضبط اور الزام کے بیچ۔ چند لمحوں بعد ایاز کمرے کے کونے سے ایک پرانی تھیلی نکالتا ہے۔ دونوں بٹوے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بٹوے میں نے چھپائے تھے۔
कामिल की आंखें फैल जाती हैं। हुसन सिर्फ मुस्कुरा देता है। अयाज कहता है, ये चोरी नहीं थी, ये आईना था जो तुम्हारी नीयत और सब्र को दिखा गया। कामिल हैरत से हसन की तरफ देख रहा है। अयाज खामोश खड़ा है। इतने में हसन नरमी से कहता है, अगर अभी भी यकीन नहीं तो मजदूर से पूछ लो जो रोज तुम्हारी दुकान खोलता है। अयाज इशारा करता है और मजदूर बुलाया जाता है। वो सर झुकाए अंदर आता है, जैसे कोई राज लेकर आया हो। मजदूर आहिस्ता से कहता है, मालिक, जब भी सुबह में आपकी दुकान खोलता था, हसन भाई आते और रोज का नुकसान चुपचाप अपनी जेब से पूरा कर जाते। कामिल का चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो पलक नहीं झपकता। मुझे कहते, कामिल को मत बताना, वो सीख जाएगा। मजदूर अपनी झोली से एक पुरानी थैली निकालता है। ये वो अशरफियां हैं जो हसन भाई ने मुझसे कहा था संभाल कर रखना, अगर कभी वक्त आए तो लौटा देना। अयाज अश्कबार हो जाता है। कामिल अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता, जैसे उसकी रूह इस लम्हे कैद हो गई हो। कामिल थरथराती आवाज में कहता है, भाई, आपने ये सब क्यों किया? हसन मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, तू मेरा भाई है और बाप की इज्जत। अगर तुझे नीचा देखा कर जीतना होता तो मैं कद का हार चुका होता। ये जुमला पूरे कमरे में गूंजता है, जैसे रूह बोल उठे। कामिल यकदम हुस्न के कदमों में झुक जाता है, रोता है, कपड़े से आंखें पोंछता है। मैंने तुम पर शक किया, अब्बा पर इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दो भाई। अय्याज उन दोनों को सीने से लगा लेता है। एक वो लम्हा जब रिश्ते तड़कने के बाद दोबारा जुड़ते हैं। सुबह की धीमी रोशनी में हुस्न दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहा होता है। उसके बराबर में कामिल भी पहली बार खामोशी से काम कर रहा होता है। ना बहस, ना शक, सिर्फ दिल में एक नया अहद। अब भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। अयाज घर के सहन में चारपाई पर बैठा हुआ है। उसके सामने दोनों बेटे हंसते बोलते दिखाई देते हैं। वो तस्बीह घुमाते हुए ज़ेरे लब बस इतना कहता है, या अल्लाह, आज तूने मेरा घर जीता दिया। ये मुस्कुराहट उस दुआ की कबूलियत है जिसमें सिर्फ आंसू होते हैं। कामिल अब दुकान पर हर गाहक से नरम लहजे में बात करता है, सामान तौलने में इंसाफ करता है। गांव का एक बुजुर्ग उससे कहता है, बेटा, पहले तुम में कुछ कमी थी, अब तुम में भाई की झलक नजर आती है। कामिल आंखें झुकाता है, निदामत का सबसे प्यारा रूप। एक दिन कामिल हिसाब में गलती करता है। हुसन करीब आकर कहता है, कोई बात नहीं, गलती से सीखा जाता है। वो ना झड़कता है, न तंज करता है। यही वो मकाम है जहां रिश्ता रहनुमाई से जुड़ता है, बरतरी से नहीं। रात को सब सोने जा चुके हैं। अयाज तन्हा अपने कमरे में 2 रकत नफिल पढ़ता है। सजदे में जाकर कहता है, मालिक, अब अगर तू मुझे बुला भी ले तो मैं मुतमईन हूँ। ये वो सजदा है जिसमें शिकायत नहीं, शुक्र है। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। हुस्न और कामिल एक साथ मस्जिद जा रहे हैं। लोग सलाम करते हैं। पीछे से अयाज आता है, दोनों बेटों के कंधों पर हाथ रखता है। बस अब ये कारखाना चलता रहे, क्योंकि इसका ईंधन मोहब्बत है।